آج ہم عام لوگوں کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ تاریخ نویسی پر حکمرانوں کی اجازت داری تھی، جو مورخوں کو اپنا ملازم رکھتے تھے اور یہ مورخ ان کے ملازم ہونے کی حیثیت سے ان کے کارناموں کی تفصیل تو لکھتے تھے، مگر ان کے جرائم، ان کے ظلم اور ان کے جبر کے بارے میں خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اب مورخوں کا یہ خیال ہے کہ تاریخ کو بدلنا چاہیے اور حکمرانوں کی تاریخ کے بجائے عام لوگوں کی تاریخ کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں عام لوگوں کے حصے کو شامل نہیں کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلا سوال جو مورخوں کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اگر عام لوگوں کی تاریخ لکھی جائے تو اس کے ماخذ کیا ہوں گے، وہ کون سے ذرائع ہوں گے کہ جن کے تحت تاریخ کو لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے مورخوں نے مختلف ذرائع جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، مثلاً عدالتوں، پولیس کے تھانوں اور جیل کی رپورٹوں کی بنیاد کے اوپر جو عام لوگوں کے جھگڑے ہوتے تھے یا جرائم ہوتے تھے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، چونکہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ریکارڈ ان کی مدد کرے گا سوشل لائف کو تشکیل دینے میں۔ اس کے علاوہ دوسرا ریکارڈ جس کی جانب توجہ دی گئی ہے وہ کاریگروں اور پیشہ ور لوگ جو تھے، یورپ میں ان کی اپنی گلڈ ہوا کرتی تھی، یعنی اتنی اپنی جماعتیں ہوا کرتی تھیں جن کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس ریکارڈ کی مدد سے پیشہ ور لوگوں کی داستانیں، پیشہ ور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے کاروبار کی تفصیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہمارے یہاں اگرچہ یہ گلڈ تو نہیں، لیکن یہاں پر پیشہ ور کاریگروں کی جماعتیں ضرور تھیں، یا ان کی برادریاں ضرور تھیں۔ ان کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے، لیکن ان برادری کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی برادریوں نے جو کاریگری کے اندر کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کا حال احوال ہمیں مل سکتا ہے۔ ایک تیسرا جو سورس ہے وہ سورس جو ہے وہ چرچ کے انکوزیشن کا ادارہ ہے۔ یہ انکوزیشن کے ادارہ جو تھا ان لوگوں پہ مقدمے چلاتا تھا کہ جو مذہب کی تعلیمات سے انحراف کرتے تھے۔ ان مقدموں کی پوری تفصیلات جو ہیں یا ان کا ریکارڈ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ اٹلی کے ایک مورخ کارلو گنزبرگ نے ان ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر اٹلی کے ایک مل اونر کی پر جس پہ مقدمہ چلایا گیا تھا اس کے مقدمے کی تفصیل جو ہے لکھی ہے، جو چیز اینڈ دا وارم کے نام سے اس کی کتاب ہے جو بہت مشہور ہے۔ اور گنزبرگ ہی نے جو جادوگرنیوں پہ مقدمے چلائے گئے تھے، کیونکہ یہ بھی تھا کہ جادوگرنیوں پہ مقدمے چلائے گئے، خاص طور سے ان عورتوں پہ، بوڑھی عورتوں پہ جو اکیلی رہتی تھیں، ان پہ جادو کا الزام لگایا گیا، تو ان کے مقدموں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گنزبرگ نے اس ریکارڈ کو بھی دیکھا، اس پر تحقیق کی، اور جادوگرنیوں پر بھی اس کی مطلب کی کتاب موجود ہے۔ پھر ایک اور اہم سورس جو ہے وہ ادب کا سورس ہے۔ شاعری، افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے اندر جو عام لوگوں کا ذکر آتا ہے وہ ذکر جو ہے وہ بھی مطلب کہ تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً
انگریز شاعر گریک کی ایلیجی بہت مشہور ہے. اس کا اردو ترجمہ نظم طباطبائی نے گورے غریبہ کے نام سے کیا تھا. یہ ایک غریبوں کے قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں جا کے قبروں کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ان قبروں میں جو لوگ دفن ہیں ان میں پتہ نہیں کتنے باصلاحیت اور ذہین لوگ ہوں گے جن کو موقع نہیں ملا کہ اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت کو دنیا پہ ظاہر کرتے اور خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے گزر گئے. ان احساسات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ نظم جو ہے گورے غریباں، یہ بھی بہت اہم نظم ہے اور آدمی کے احساسات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. پھر اردو شاعری کے اندر بھی ایسی بہت سی نظمیں ہیں. مثلاً نذیر اکبر آبادی کی پوری شاعری جو ہے اس میں آپ کو عام لوگوں کی جھلکیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اس مثلاً ان کا آدمی نامہ تو بہت مشہور ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک اس زمانے میں یہ دستور بھی تھا کہ اردو کے شعراء شعر آشوب لکھتے تھے. شعر آشوب کا مطلب یہ تھا کہ اپنے شہر کے حالات جو اس وقت تھے، وہاں کے لوگوں کی بے روزگاری، ان کے لوگوں کی محرومی، ان کے لوگ زندگی کی تلخیاں، ان کو بیان کرتے تھے. تو نذیر اکبر آبادی نے آگرے کے شہر آشوب کے اندر یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں اور بتایا ہے کہ مغل زوال کے بعد کس طریقے سے بے روزگاری بڑھی ہے، غریبوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں کس طریقے سے محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اردو شاعری کے یہ شعر آشوب اور دوسری نظمیں جو ہیں ان سے بھی عام لوگوں کے بارے میں بہت مواد جو ہے وہ مل سکتا ہے. مثلاً سودا کی ایک نظم ہے جو انہوں نے اس وقت کے فوجی حالت کے اوپر لکھی ہے کہ اس وقت کی فوج کی کیا حالت تھی، کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے پہ کوئی زین نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس ڈھال نہیں ہے. تو عام سپاہی جو ہے وہ کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ نظم ہے جو عام لوگوں کی حالت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. اور موجودہ دور میں احسان دانش جو ہیں وہ خود بھی ایک مزدور تھے اور انہوں نے بھی مزدوروں کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ان کی ایک نظم جشن بیچار کی بہت مشہور ہے جس میں ایک غریب عورت کی شادی کا ذکر ہے، جس کی شادی پہ نہ شادیانے بجے تھے نہ دعوتوں کا اہتمام تھا. تو یہ تمام چیزیں آج کے مورخ جمع کر کے عوام کی تاریخ لکھ رہے ہیں. یہ بنیادی ماخذ جو ہیں ان کی تاریخ کا حصہ ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ عوام کی تاریخ کو تشکیل کر کے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لے کے آؤں. اب دوستو، آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کے سبسکرائبر بنیں اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں اور اگر آپ کچھ تفصیل چاہتے ہیں کسی بات کی تو وہ نیچے دیے ہوئے خالی خانے میں اس کو بھی درج کریں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کر سکوں. بہت بہت شکریہ.